الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، عن قریب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے دنوں کو، بہت سی راتوں کو اور بہت سے مہینوں کو دوسروں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اسی طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے رمضان کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ بیت اللہ شریف، کعبہ دیکھنے میں کوئی اتنا زیادہ خوبصورت نہیں، بظاہر کوئی لمبی چوڑی عمارت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ساری دنیا کے خوبصورت ترین نظاروں کو چھوڑ کر بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس گھر کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی نسبت اپنی طرف فرمائی، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان وہ مقدس بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کو چنا۔ چنانچہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا، تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا 2 مہینہ پہلے ہی اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور خیر عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان کی اہمیت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی 2 مہینہ پہلے رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ صحیح سلامت ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک خاص حکم اور اسلام کا اہم رکن ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ روزے کا حکم ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کچھ نہ کچھ احکام کے اندر فرق ہوگا، لیکن روزہ ان کے یہاں بھی تھا۔ تو جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بنتے بن جاؤ، تمہاری زندگی کے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی والی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو اس ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ انہیں پورا سال کس طریقے سے گزارنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ پورے سال کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ اگر ہم صحیح طریقے سے گزار لیں گے تو ہمارا پورا سال صحیح سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اگر رمضان کے مہینے میں آدمی نماز کا اہتمام کر لے تو اللہ اسے پھر پورے سال نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر کوئی آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کسی غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر اللہ اس ایک مہینے کی برکت سے باقی کے 11 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس آدمی کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچ کر کے عبادات کا اہتمام کر کے جو رمضان کا مہینہ گزار لیتا ہے، پھر اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے، یعنی پورے سال اسے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دن صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے کی مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس سے مراد شب قدر ہے۔ آگے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ وجعل قیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا نفل ہے، مراد اس سے تراویح کی نماز ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا، فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جو بندہ اس مہینے میں کوئی نیک کام کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس مہینے میں فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمائے، ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، کہ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی رمضان میں 2 رکعت فرض ادا کرے گا، 2 رکعت کا 70 گنا یعنی 140 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 4 رکعت پڑھے گا تو 70 گنا 280 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اس مہینے میں ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ صبر والا مہینہ ہے، اس میں انسان کو صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں کھانے کی موجود ہوتی ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، اس کے سامنے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہے لیکن وہ پیتا نہیں، حالانکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، بند کمرے میں آدمی چاہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا انسان موجود نہیں، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور اسے خیال رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ مہینہ
ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اپنے آس پاس نظر دوڑانی چاہیے، کون آدمی پریشان ہے، کون مصیبت میں ہے، تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، تو یہ ہمدردی والا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایمان والے کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، کوئی معمولی سا آدمی، کمزور آدمی بھی ہے تو اس کے گھر میں اس مہینے کی برکت نظر آتی ہے۔ عام دنوں میں کوئی ایک چیز گھر میں بنتی تھی تو رمضان کی برکت سے دسترخوان پر 2-3 طرح کی چیزیں کھانے کی موجود ہوتی ہیں، تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِص، اور روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اللہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ صحابہ کمزور تھے، غربت کا زمانہ تھا، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو دوسروں کو کیا افطار کرائے، تو صحابہ کو فکر ہوئی، تو صحابہ نے نبی کے سامنے سوال کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائیں۔ تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ افطار کرانے والے کو پیٹ بھر کے کھلانا ہے اور خوب اچھے سے اچھا اس کو کھلانا ہے، تو نبی نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربت مائن، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پر افطار کرا دے یا ایک گلاس پانی پلا دے، یعنی پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، کسی روزے دار کو معمولی چیز سے بھی افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی يدخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو ایسا جام پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا بھی ثواب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے کے 10 دن یہ رحمت والے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کا عشرہ یعنی درمیان کے 10 دن یہ مغفرت والے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس مبارک مہینے میں جو آدمی اپنے مزدور سے، اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے بوجھ کو کم کر دیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ہمارا مزدور ہے، کوئی ہمارا غلام ہے، نوکر ہے، ہمارے یہاں کام کرنے والا آدمی ہے، تو رمضان کے علاوہ اس سے 10 گھنٹے ڈیوٹی لیتے تھے، تو رمضان کی وجہ سے بوجھ کم کر دیا، 7 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کی کر دی، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ اس مالک کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اس کو جہنم سے آزاد کریں گے، کہ رمضان کی وجہ سے اس نے اپنے مزدور، اپنے غلام، اپنے نوکر سے بوجھ کو کم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے، تاکہ صحابہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو یہ بابرکت اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں اور اپنے کاموں کا
ایسا نظام بنائے کہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر سکے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دعا مانگ سکے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ، یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے بندوں کے اوپر، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے، حاصل کرنے والے بنے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا ہے۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ ان روزوں کی اہمیت، اس کی قدر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان کے روزے کو بغیر کسی عذر کے، معمولی سی کوئی بات ہوئی، روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی بھی اگر ہم روزہ رکھیں، رمضان کا روزہ ہم نے اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے، تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کر کے ہم رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے۔ رمضان کا احترام بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھتے، ایک گناہ تو یہ کر رہے ہیں، اور دوسرا لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہیں، دکھا کر کے کھا پی رہے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے کھانا پینا چل رہا ہے، تو یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ تو رمضان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے، اور احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک مجوسی کا واقعہ لکھا کہ ایک مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ مسلمان محلے میں وہ رہتا تھا، سارے وہاں مسلمان تھے، وہ ایک آدمی تھا مجوسی، آگ کا پجاری تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس محلے میں سب لوگ مسلمان ہیں، سب روزہ رکھیں گے، تو تم میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلے کھانے پینے کی چیز لے کر کے، کیونکہ ان لوگوں کا روزہ ہے، روزے کی قدر کرنا، روزے کا احترام کرنا، کوئی بھی چیز کھانا پینا ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کھانا، باہر نہ جانا نکل کر کے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہاتھ میں روٹی لے کر کے محلے میں نکل گیا۔ اس آدمی نے اس کو بلایا اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک تھپڑ مارا اور اسے سمجھایا کہ میں نے بتایا تھا رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں اور تم ان کے محلے میں جا کر کے کھا پی رہے ہو۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ یہ بات ہو گئی، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت پہ ٹہل رہا ہے، تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ جنت تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی، یہ آدمی تو مسلمان نہیں تھا، یہ آدمی تو غیر ایمان والا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو رمضان کا احترام کیا تھا اور اپنے چھوٹے بچے کو مارا تھا اس وجہ سے کہ وہ رمضان میں کھانے کی چیز لے کر مسلم محلے میں چلا گیا تھا، بس یہ بات اللہ کو میری پسند آ گئی، اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دے دی، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ تو رمضان کا احترام کرنا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور اس کو پریشانی ہے کہ وہ دن بھر روزہ نہیں رہ سکتا ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے پیے، رمضان کا احترام کرے، اکیلے میں چھپ کر کے کھائے پیے، تاکہ رمضان کا احترام، رمضان کی قدر لوگوں کے دلوں میں بھی ہو اور خود اس کے اندر بھی پیدا ہو۔ تو رمضان کی ناقدری نہیں کرنی، رمضان کا احترام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے مرتبے عطا فرماتے ہیں، اور ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان کی دولت بھی چھین لیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے رمضان کا احترام کریں، اور رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، قرآن رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، تو رمضان میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، اسی طریقے سے زیادہ نفل کا اہتمام کرے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ہمارے یہاں افطار کے وقت
کھانے پینے پر نظر ہوتی ہے. وہ والی پکوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کو اپنے سامنے کر لیا، شربت کا گلاس بھر کر اپنے سامنے رکھ لیا، اور کھانے پینے میں ہمارا وہ وقت گزر جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے اذان ہو جاتی ہے اور ہم کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو اس وقت ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم نے پورے دن روزہ رکھ لیا تو 5 منٹ کا وقت اور بچا ہوا ہے، اس کو دعا میں لگائے، اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں ضائع نہ کرے. تو دعا کا خاص اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. رمضان اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہماری نفسانی خواہشات کمزور پڑ جائے اور ہم پورے سال پھر اسی طریقے سے گزارے. اللہ کے حکم سے ہم نے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی جائز ضرورتوں کو ہم نے ترک کر دیا، تو رمضان میں ہمیں جو حرام چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. کھانا پینا رمضان سے پہلے حلال تھا، رمضان کی وجہ سے ہم نے کھانے کو چھوڑ دیا، تو جو گناہ کی بات ہے رمضان سے پہلے بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، تو ہمیں ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. غیبت کرنا یہ رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے. تو روزہ رکھ کر کے کوئی کام تو ہے نہیں، اب پورے دن بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ کرے، بلکہ اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نفل نمازوں میں، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگائے. ہم نے دوسرے کام کے لیے بہت سارا وقت لگا دیا، پوری زندگی لگا دی، لیکن رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یا قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو رمضان کے وقت کی قدر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے پھر آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا. تو صحابہ نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کہا یا رسول اللہ ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان جیسا مقدس مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے. تو میں نے اس پر آمین کہا تھا. اسی طریقے سے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے یا ماں باپ دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. اس آدمی کے لیے بھی بد دعا فرمائی تو میں نے اس پر آمین کہہ دیا. اسی طرح ایک اور آدمی کے بارے میں فرمایا جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی. تو 3 بد دعا حضرت جبرائیل نے فرمائی اور میں نے ان تینوں پر آمین کہا. تو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور آدمی نیک عمل کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا لے، اس کے لیے بھی حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور جو اللہ نے اس مہینے میں حکم دیا ہے ہمیں اس حکم کو پورا کریں. انشاءاللہ اگر ہم نے رمضان کا یہ مقدس مہینہ اللہ کی فرما برداری میں، تقوی و پرہیزگاری میں گزار لیا تو پھر ہمارا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا. میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. جس آدمی کا رمضان سلامتی سے گزر جاتا ہے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ اگر ہمارا نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت ہم پھر پورے سال دیکھیں گے کہ ہمیں پورے سال نیک عمل کرنے کی بھی توفیق ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.